وہ سارا حصہ چھوڑتے ہوئے اگر میں صرف قربانیوں کا ذکر کروں، میرا تو یہ محبوب مضمون ہے۔ میں خود سے بھی، وہ جو میرے ساتھی کہہ رہے تھے خود کلامی کرنا، میں اسلاف کے واقعات کے ساتھ خود کلامی کرتا ہوں، یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ مجھے اس سے ایک انکریجمنٹ ملتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر، اور یہ 176 صفحے کی کتاب ہے، یہ منگوا لیں، پتہ نہیں چھپتی ہے اب نہیں چھپتی، لیکن پی ڈی ایف میں تو مل ہی جائے گی۔ 176 صفحے کی کتاب ہے، مولانا مسعود علی ندوی کی کتاب ہے، اسلام کی پہلی، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ سید احمد شہید اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی تھی، شاہ ولی اللہ کے جو اثرات تھے، اور بالا کوٹ 1831 کے اندر جو شہید ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس تحریک کو آپ پڑھیں نا، اور یہ طلبہ کو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحریک کو، سیدین شہیدین محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، ہم ان کے فتاوی جات پڑھتے ہیں، ان کا علمی کام پڑھتے ہیں، لیکن ان کی سیرت نہیں، عام طور پہ طالب علم ان سے واقف نہیں ہوتا۔ ہم کتاب التوحید ساری پڑھتے ہیں، میں نے جن طلبہ کو پڑھائی تھی ان کو زبانی سارا اس کا متن یاد کروایا تھا، احادیث، اور کچھ مجھے بھی اس کی برکت سے یاد ہو گئی تھی، لیکن سیرت کہ انہوں نے کیا کیا، کہاں سے اٹھے، کیسے کیسے انہوں نے مشکلات برداشت کی، سیرت کے اوپر کام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اس کے بعد ان بڑے بڑے اکابر کی سیرت جو اسلام کے ستون بنے ہر دور کے اندر، ان کی سیرت پر کام ہونا چاہیے۔ اور مولانا غلام رسول مہر کی شاید 3 جلدوں کے اندر تحریک سیدین شہیدین کے نام سے کتاب ہے، واللہ آپ پڑھیں نا، تحریک ایسی واقعی مولانا مسعود علی ندوی نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ہندوستان کی 1400 سالہ اسلامی یا 1200 سالہ اسلامی تاریخ کے اندر صرف ایک اسلامی، مکمل اسلامی تحریک اگر کوئی چلی ہے تو وہ سیدین کی تحریک ہے، اور ان نے کیسے قربانیاں دی ہیں، کیسے گھر بار چھوڑا ہے، کیسے جہاد کیا ہے، اور صرف تلوار بالا کوٹ ان میں سے ایک جز ہے، باقی بدعات کے خلاف، خرافات کے خلاف، بیواؤں کی دوبارہ شادی نہ ہونا، ہندوانہ رسموں کے خلاف، جس طرح آج جتنی بھی یہ جو توحید کے سارے بوٹے لگے ہیں، اللہ کی قسم اس میں بغیر کوئی مبالغہ اور کسی مبالغے کو کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اثر سیدین شہیدین اور شاہ ولی اللہ کی تحریک کا یہ نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا، جمود اتنا تھا، تقلید کا، شرک کا، پیر پرستی کا، تعویذوں کا، گنڈوں کا۔ سیدین شہیدین نے یہ کام کیا ہے، اور ان کی تحریک، ایک تو سکھوں کے خلاف جہاد ہوا، اور خانین ہزارہ نے بدعہدی کی، اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، یہ ایک کام ہے۔ اس سے پہلے توحید پر جو رسالے لکھے، تقویۃ الایمان آپ کے نصاب کے اندر شاید شامل ہوگی، تقویۃ الایمان ہے، اس کے علاوہ فروعی جو ہے نا معاشرتی مسائل کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ میں آج یہ محسوس کرتا ہوں، کئی فورم پر میں نے کام کیا ہے، ابھی تک ہندوستان کے اندر ایک اسلامی تحریک اٹھی ہے اور اسی کے اثرات چل رہے ہیں، اور دوبارہ کوئی دوسری اسلامی تحریک مجھے اس کے بعد پورے 200 سال کے اندر نظر نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تحریکی طور پر، تو ہمیں سیدین شہیدین کی برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اٹھنے والی تحریک سے کام لینا ہوگا۔ تو آپ سے، اپنے اساتذہ سے جو جدائی ہے، اور میں کیا کہوں، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے۔